کبھی بھی آپ نے اس دعوے کو، اس آیت کو اپنی خلافت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا کہ اس آیت سے میری خلافت ثابت ہوتی ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے لیے اس آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا تو آپ کیوں ثابت کرتے ہیں اس آیت سے ان کی خلافت؟ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کی ایک دلیل کا جواب دیا تھا، جس میں انہوں نے قرآن کی آیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت ثابت کی تھی۔ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر چند اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں ان اعتراضات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ نے قرآن کی اس آیت میں، اس آیت کے اترتے وقت، اس آیت کے نازل ہوتے وقت جو صحابہ موجود تھے، جو صحابہ اس آیت کے اترنے سے پہلے اسلام لا چکے تھے، اللہ نے ان صحابہ سے ایک وعدہ کیا ہے، 3 وعدے کیے ہیں۔ ایک وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں خلافت دوں گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ دوسرا وعدہ ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تیسرا وعدہ ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے خلافت کے زمانے میں امن قائم رکھے گا، امن ہوگا، امن قائم رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اترتے وقت جو صحابہ تھے، اس آیت کے نازل ہوتے وقت جو لوگ اسلام لا چکے تھے، ان میں سے کچھ لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں یہ 3 نعمتیں دوں گا۔ اب اہل سنت والجماعت کا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلافت حضرت ابوبکر کو ملی۔ حضرت ابوبکر خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل ہیں، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہم کو ملی۔ اب اہل سنت کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے، لیکن اہل تشیع حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانتے نہیں، حضرت عمر کو مانتے نہیں، حضرت عثمان کو مانتے نہیں رضی اللہ عنہم۔ جب ان حضرات کو مانتے نہیں اور جب یہ حضرات دنیا سے چلے گئے، پھر تو وہ لوگ باقی ہی نہ رہے جو اس آیت کے اترتے وقت مسلمان تھے، تو ان کے ہاں تو یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اہل سنت کے ہاں یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ آیت ہے، ہم نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ اس آیت پر چند اعتراضات ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ جب یہ آیت حضرت ابوبکر اور عمر وغیرہم رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بن ساعدہ میں جمع ہو کر خلافت کے امر کو کیوں طے کیا، خلافت کے بارے میں مشورہ کیوں ہوا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی ابوبکر وغیرہ کے بارے میں ہے تو پھر مشورہ کرنے کی ضرورت تو نہیں تھی، تو معلوم ہوا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ تو دیکھیں بھائی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تم میں سے کچھ لوگوں کو خلافت دوں گا اور یہ نعمت دوں گا اور یہ نعمت دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا، اس وعدے کی تکمیل ہوئی صحابہ کے مشورے کے ذریعے۔ جیسے اللہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن یہ رزق ہم تک ایسے نہیں آتا کہ ہمیں بھوک لگتی ہے تو آسمان کی طرف منہ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے تو آسمان کی طرف منہ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آسمان سے منو سلوا ہمارے منہ میں اتر آتا ہے، یا چند بارش کے قطرے ہمارے منہ میں آتے ہیں اور ہماری پیاس اور بھوک مٹ جاتی ہے۔ نہیں، رزق دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن یہ وعدہ پورا ہوتا ہے اسباب کے ساتھ۔ ایسے ہی اللہ نے اس آیت میں خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور خلافت اور اس وعدے کی تکمیل ہوئی ہے صحابہ کے مشورے سے۔ اس کو سمجھتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کل کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر فتح نصیب ہوگی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ کیا، صحابہ کو امیدیں لگ گئیں، ہو سکتا ہے فلاں کو ملے، فلاں کو ملے، فلاں کو ملے، لیکن کل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد صحابہ کو امیدیں لگیں، لیکن جب آپ علیہ السلام نے جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا تو آپ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، نام ذکر نہیں کیے کہ میں ابوبکر یا عمر یا عثمان کو خلافت
خلافت دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا اور یہ وعدہ پورا ہوا صحابہ کے مشورے سے، اور ابوبکر اور عمر اور عثمان وغیرہم رضی اللہ عنہم کو خلافت ملی۔ تو یہ کہنا کہ جب یہ آیت ابوبکر کے بارے میں نازل ہوئی تو مشورے کیوں کر رہے تھے خلافت کے بارے میں، اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسی لیے کہ آیت میں حضرت ابوبکر اور عمر اور عثمان کا نام نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دینے کے لیے نام ذکر نہیں کیا تو سب صحابہ کو امیدیں تھیں، لیکن جب جھنڈا حضرت علی کو دے دیا تو آپ کی یہ بات کہ میں کل جھنڈا کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دیں گے، یہ بات لگ گئی حضرت علی کے ساتھ۔ ایسے ہی اللہ نے وعدہ خلافت کیا ہے، نام نہیں لیے، لیکن جب صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہو گئی کہ ابوبکر خلیفہ اول اور خلیفہ بلا فصل ہوں گے تو آپ کا وعدہ پورا ہوا صحابہ کے اس مشورے سے۔ اب یہاں پر دوسرا اعتراض یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں خلافت دوں گا کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے آپ سے پہلے لوگوں کو خلافت دی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو خلافت جو ملی ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو نبوت کی شکل میں تھی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تو نبی نہیں تھے، تو پھر پہلے لوگوں کی طرح خلافت کیسے ملی؟ تو دیکھیں بھائی، یہ ہمارا ایک اصول ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ میں من کل الوجوہ مشابہت نہیں ہوتی ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ خالد شیر ہے تو خالد کو جب میں نے شیر کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیر کی طرح خالد کی دم بھی ہے، اور شیر کی طرح خالد کی گردن بھی ہے، اور خالد کی گردن پر شیر کے بالوں کی طرح بال بھی ہیں، بلکہ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے شیر ایک بہادر ہوتا ہے ایسے خالد بھی شیر کی طرح بہادر ہے۔ تمام باتوں میں شیر کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس بات میں شیر کی طرح ہے کہ وہ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ایسے خالد بھی بہادر ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں خلافت دوں گا، ایسی خلافت جیسے میں نے پہلے لوگوں کو دی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے لوگوں کو نبوت بھی ملی خلافت بھی ملی تو اب حضرت ابوبکر کو نبوت بھی ملے گی خلافت بھی ملے گی، دونوں باتیں نہیں ہیں، بلکہ جیسے پہلے لوگوں کو میں نے خلافت دی ہے اسے تمہیں بھی خلافت دوں گا، اور خلافت حضرت ابوبکر کو ملی ہے۔ جیسے خالد کو شیر کی طرح کہنے سے خالد کی گردن اور دم نہیں نکل آتی ہے، گردن پہ بال نہیں نکل آتے ہیں، جیسے اللہ کا یہ فرمانا کہ میں تمہیں ایسی خلافت دوں گا جیسے میں نے پہلے لوگوں کو خلافت دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وہ خلیفہ تھے ایسے آپ بھی خلیفہ ہوں گے، یہ نہیں کہ جیسے وہ نبی تھے ایسے آپ بھی نبی ہوں گے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جو خلیفہ بنایا ہے تو ان کے لیے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کے لیے آیت کیوں نازل نہیں کی؟ تو دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ انبیاء کی مثالیں ہیں، انبیاء کی خلافت الگ چیز ہے اور بعد میں امتی کی خلافت الگ چیز ہے۔ انبیاء خلفاء ہوتے ہیں اللہ کے اور امتی خلفاء ہوتے ہیں انبیاء کے، تو ہم امتیوں کی بات کر رہے ہیں، انبیاء کی بات نہیں کر رہے۔ یہ سوال تو ہمارا آپ سے ہے کہ آپ کے ہاں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، جب آپ کے ہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، تو یہ سوال تو ہمارا آپ سے ہے کہ جیسے باقی انبیاء کے لیے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مرتبے میں کم ہے آپ کے ہاں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا داؤد انا جعلناک خلیفہ وغیرہ، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں نہیں فرمایا؟ یہ سوال ہمارا آپ سے ہے، لیکن کریں کیا؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا، کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی، کبھی بھی آپ نے اس دعوے کو، اس آیت کو اپنی خلافت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا کہ اس آیت سے میری خلافت ثابت ہوتی ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے لیے اس آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا تو آپ کیوں ثابت کرتے ہیں اس آیت سے ان کی خلافت؟ تو ارے بھائی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، دعویٰ اور دلیل آدمی تب دیتا ہے جب کوئی منکر ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ان کی خلافت کا کوئی منکر تھا ہی نہیں، حضرت عمر کے زمانے میں خلافت کا کوئی منکر تھا ہی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خلافت کا کوئی منکر تھا ہی نہیں۔ جب کوئی منکر ہی نہیں ہے تو دلیل دینے کی ضرورت کسے ہے؟ دلیل دینے کی ضرورت تو ہے نہیں، دلیل تو تب دی جاتی ہے جب کوئی آدمی انکار کرے۔ ہم تو روز اول سے ہی چیختے آ رہے ہیں کہ یہ جو خلافت کے منکر ہیں یہ بات کی پیداوار ہیں، یہ اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن کیا کرے کہ مانتے نہیں ہیں۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا کوئی منکر ہے ہی نہیں تو دلیل کیوں دیں؟ دیکھیں بھائی، میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، تو مجھے اس بات پر دلیل دینے کی ضرورت ہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں؟ نہیں، نارمل چیز ہے۔ لیکن جب کوئی انکار کرے گا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں یا پانی نہیں پیتے ہیں یا نہیں پی سکتے
سکتے ہیں تب مجھے بطور ثبوت کے پیش کرنا پڑے گا کہ دیکھیں میں کھانا بھی کھاتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں۔ جب کسی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی خلافت کا انکار کیا ہی نہیں ہے تو حضرت ابوبکر کس کو دلیل دیں، کس کو بطور ثبوت کے کہیں کہ بھائی یہ آیت میں میرے خلافت کا وعدہ لیا گیا ہے؟ تو یہ کہنا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے لیے اس آیت کو بطور دلیل پیش نہیں کیا، کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی تو آپ کیوں اس سے خلافت ثابت کرتے ہیں، اس اعتراض کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ سے سچی محبت نصیب فرمائے اور حق اور سچ کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔